کی فتح چھین لیں, کسی قوم سے آپ اس کی فتح چھین لیں اور یہ کہیں کہ اس دن تو آپ کو فتح نہیں ہوئی, آپ کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی, آپ تو ڈرے ہوئے تھے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. ہمارے پلے جو بہترین ایک لڑائی ہے یا بہترین ایک فتح ہے گزشتہ 2 سالوں میں, یعنی فوج سے آپ اس کی فتح چھین لیں, کسی قوم سے آپ اس کی فتح چھین لیں اور یہ کہیں کہ اس دن تو آپ کو فتح نہیں ہوئی, آپ کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی, آپ تو ڈرے ہوئے تھے. اور اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کی بنت دیکھیں نا, جس طرح وہ بنائی گئی ہے, میں کہتا ہوں ایک دفعہ آپ وہ سٹیٹمنٹ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں ایک اور خاص اینگل سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ سٹیٹمنٹ آپ کو ہم سنواتے ہیں, پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ ایکچولی انہوں نے ٹانگیں کانپنا اور پسینہ اس کو کس طریقے سے 2 ناموں کے بیچ میں رکھا. لیکن آپ اس کو 2 حصوں میں رکھیں. پہلے انہوں نے تذکرہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان نہیں آئے, جنرل باجوہ آئے, اور اس کے ساتھ ہی جملہ جوڑا ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ ماتھے پہ آ رہا تھا, یہ اس کے ساتھ جوڑا. پھر ایک پاز لیا. پاز کہتے ہیں بولتے ہوئے جب آپ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفہ لینے کے بعد آپ جب اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک نیا جملہ شروع کرتے ہیں. پھر انہوں نے اور کا استعمال کیا ایک وقفے کے بعد, اور پھر کہا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں بتایا. یعنی آپ غور کریں کہ اب یہ اتنا چالاک سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹانگیں کانپنے اور پسینوں کو چاہے آپ شاہ محمود قریشی کے کھاتے میں ڈال دیں, چاہے اس کو آرمی چیف کے کھاتے میں ڈال دیں. میں سب سے پہلے بھٹی صاحب, سر یہ سٹیٹمنٹ کا آپ نے دیکھا, اس کے 2 منہ ہیں. اب چاہے ٹانگیں کانپتی ہوئی آپ باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں, تو چاہے آپ قریشی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں. تو انڈین نے تو ڈالی ہیں زیادہ تر باجوہ صاحب کے کھاتے میں. یہ کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیا نے ڈالی ہیں باجوہ صاحب کے کھاتے میں نہیں, انڈیا کو ڈالنے کا موقع دیا گیا پروپیگنڈا کرنے کا, انہیں جواز پیش کیا گیا, اور جواز کسی عام آدمی نے نہیں کہا جو آپ کے سپیکر رہے ہیں, جن کی کل بھی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی, جن کی پرسوں بھی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی. دیکھیں, حکومت کی کارکردگی ناقص ہے, اس میں 2 رائے ہی کوئی نہیں. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. اس کے علاوہ آپ کی اپوزیشن محترم نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان, ان کے بھائی دیگر نے بھی کرنا شروع کر دیا. آرمی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا, وہ چپ رہے, کیونکہ فوج کبھی بھی ذاتی لڑائیوں میں نہیں پڑتی. انہوں نے جو میٹنگ کی میری اطلاع کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اتنا کوئی ایسی چونڈی پر ہو کہ جواب آئے. پھر کسی نے انہی میں سے کہا کہ تو بھارت کے ایشو پہ جب آپ نے جیسے اس کو نوٹ کیا, اتنا میں نے بھی نوٹ کیا نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا, بعد میں انہوں نے ٹانگیں کموائی اور پھر شاہ محمود کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا. تو گزارش ہے کہ جب آپ نے یہ بیان دے دیا اور اس کے بعد انڈیا کے میڈیا نے اس کو جس طرح اچھالا, آرمی چیف فوج اس ایشو پہ پلس لے رہی تھی بار بار لوگوں کی, اپنے جوانوں کی, اپنے افسروں کی. تو جب انہوں نے انڈیا کا بارود چھوڑا, جس پر انڈیا میں جشن منایا گیا, جس کے بعد یاد رکھ لیں وہ جب واقعہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے ہمارے ایک درخت گرایا تھا غالباً, ایک ادا کوا مارا تھا, ایک کوا مارا تھا, کوئی چند درخت, تو آپ نے ان کا ایک جہاد مار گرایا, ابھی نندن رکھا, جسے مارا پیٹا آ کے فوجیوں نے بچایا, جس کو ہم نے اپنے کپڑے پہنا کے باہر جانے دیا. جب آپ اس فتح کو شکست میں تبدیل کریں گے تو کیا پاک فوج کا جوان جو اس وقت ایل او سی پہ لڑ رہا ہے, یا جن کے گھر میں شہیدوں کی ایک فہرست ہے, وہ خاموش رہیں گے؟ ان کا ڈی جی ایس پی آر کا آج جو بیان تھا نیچرل تھا, نہ کرتے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے جی. سیاسی بیانات پر فوج میں ہر سطح پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ نہیں, یقیناً میں کہہ رہا ہوں پلس لی گئی ہیں. فوج یاد رکھ لیں ہر چیز برداشت کر لے گی. جب آپ انڈیا کے نیچے لگانے کی انہیں کوشش کریں گے نا, یہ ناممکن ہے. آپ باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے رہے, وہ نہیں بولیں گے. ڈی جی آئی ایس کو کرتے, ایز اے فوج ادارہ آپ کہیں گے کہ ابھی نندن آپ نے خوف کے مارے دے دیے. شاہ محمود قریشی اس کے حوالے کر سکتا تھا, پکڑا تو فوج کے, ابھی نندن تو فوج کے پاس تھا. ان کو انہوں نے بھی, یاد صادق بچے نہیں ہیں آپ. میں ان فوجیوں سے ملا ہوں جو اس کو لے کر آئے, وہ کہتے ہیں لوگ اس کو دے ہی نہیں رہے تھے.
لوگ تو اس کو مار رہے تھے تو ہم ان سے چھڑا کے پھر لوگوں نے ہمارے والے کی ایک پلس چیک کی محترم نواز شریف صاحب نے, اس کا جو ری ایکشن آیا, ابھی تک نون لیگ نے آفیشیلی اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, اور میری اطلاع ہے کہ میاں صاحب اس بارے میں فائنل ختمی بتائیں گے کہ اس کا ری ایکشن کیا دینا ہے, میاں نواز شریف صاحب. جی چلیں, میاں صاحب اس کے اوپر طے کر لیں گے, لیکن ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جو انڈین میڈیا چلا رہا ہے میں نے اس طرح بات نہیں کی جیسے انڈین میڈیا چلا رہا ہے. اب تو انڈین میڈیا کی مرضی نا, جیسے مرضی چلائے, آپ نے بات تو دے دی. آپ نے کیسے کی وہ سنا لیں, آپ جو ان کا وہ تو سنوا رہے ہیں نا. سلیم بخاری صاحب سیاق و سباق سے کیسے ہٹکے ہو گئی؟ سلیم بخاری صاحب, لڑائی ہے ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی لڑائی چل رہی ہے. آبویس ہے جب اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل بعض اوقات ان کا رول ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر, اور ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان میں, تو پولیٹیکل پارٹیز کو ان سے شکایات بھی ہوں گی, ماضی میں بھی رہی ہیں, عمران خان کو بھی رہی ہیں. انٹرنلی بہت بڑی سخت جملے عمران خان بھی بولتے رہے ہیں, جن کا تذکرہ آپ نے بھی کیا, سب لوگ کرتے ہیں. لیکن انٹرنل معاملات ہی رہیں تو اچھا ہے, لیکن جب آپ اس قسم کے معاملات کو اس حساس نوعیت پہ جا کے اپنی فتح کو شکست میں بدلنے والا تاثر دیں, تو بخاری صاحب یہ تو تھوڑا سا ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو بلو دا بیلٹ چلے گئے؟ اپوزیشن کی تو اوقات ہی کیا ہے, کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, نہ ٹیکنیکلی نہ لیگلی نہ وار کے اعتبار سے. وہ سپریمیسی تو ہماری پوری دنیا نے تسلیم کی ہے, اور میں نے جیسا کہا دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتی. ہم ذرا معاملے کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فوج اب تنقید کا یا موضوعات کا بیانات کی کیوں بن گئی ہے, موضوع کیوں بن گئی ہے بیانات کا. دو بنیادی غلطیاں یہ ہوئی ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے دنیا کے ہر سوال کے جواب میں ان کے پاس یہ ہے کہ فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں. یہی قابل برداشت نہیں ہے پہلے تو بیان, لیکن اس کے بعد جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بتایا قوم کو کہ پاکستان کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کے پیچھے وردی نہیں ہے, جس کے پیچھے فوج نہیں ہے, تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ 70 سال یعنی ان سے پوچھیں کہ آپ نے, پہلے سن لیں, ان سے پوچھیں مہنگائی کیوں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے فوج ایک پیج پہ ہے. ان سے پوچھیں جناب یہ بے روزگاری کیوں ہے, وہ کہتے ہیں فوج اور ہم ایک پیج پہ. یہ کوئی جواز ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی دشمنی پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی, کہ وہ چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہے, کہ وہ فوج کو گھسیٹ کے بیچ میں. Now we are discussing a statement given by Ayaz Sadiq اور celebrated by Indians. سر جی اسٹیٹمنٹ, میں اسٹیٹمنٹ پر ہی آ رہا ہوں آپ کے. دیکھیں نا, جو اندر کی باتیں کبھی باہر نہیں آنی چاہیے ان کو لانے کا واحد سیرا پی ٹی آئی کے سر ہے. مجھے بتائیے زبیر کی ملاقات جو ہے اس کا کیوں یہ ترانہ بجایا گیا؟ کبھی وہ ملاقاتیں باہر آتی ہیں؟ عمران خان صاحب نہیں ملے آرمی چیف سے؟ کس آرمی چیف سے نہیں ملے وہ؟ جب آپ اس طرح کی ابتدا کریں گے, پھر فوج کو تماشا بنا دیا انہوں نے دونوں نے, چاہے وہ پی ڈی ایم ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. آپ ایک کا گریبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, دوسروں کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. یہ کو بات ہے یار. ایاز صادق صاحب کا ایک دفعہ پھر پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں. میں پھر کہہ رہا, پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں ساری پارٹیاں گندی ہوں گی, فوج کا بہت برا رول ہوگا, لیکن اپنی فتح کو شکست میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کیونکہ وہ قوم مل کے لڑتی ہے, جب انڈیا کے خلاف لڑتی ہے. تو سٹیٹمنٹ دوبارہ سنیں, میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ذرا ایک دفعہ اس کو سنیں اور اس اینگل سے سنیں کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, پازز کہاں لے رہے ہیں. سنائیں جی. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا, فورن منسٹر صاحب نے, کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. یہ ایسے ہی اگر چلتا ہے, نہیں اسٹیٹمنٹ تو کوئی بھی آ سکتا ہے, کل ایک اور دے دیں, پرسوں ایک اور دے دیں. اینڈ کیا ہے اس کا؟ یعنی آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, انہوں نے ایک بریفنگ دے دی, انہوں نے بتایا جی یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہے, انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا. کیا وہ ہر بیان کے بعد بیان جاری کریں گے, یہ سلسلہ کہیں جا کے رکنا ہے؟ دیکھیں, اگر انہوں نے محض بیان دیا تو نون لیگ اور تیز ہو جائے گی. دیکھیں, پہلے وہ شروع ہوئی خلائی مخلوق سے, نہ نظر آنے والے خفیہ والے, پھر آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, اور اب بھارت کا بیانیہ کہ ابھی نندن پہ آپ کے ٹانگیں کانپنے لگ پڑی. یہ دیکھیں نا, تسلسل ہے بڑھتے ہوئے. اب کاروائی کی ضرورت ہے. آپ اپنی فوج کو زیر کرنے شروع ہو جاؤ, اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنو.
آپ کا بھارت سے تو ہم کرکٹ ہارنا برداشت نہیں کرتے، وہ ہمارے بچے سے جنگی روادی پکڑ کے بزرگ تک ہم مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جیتی جنگ جسے دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستانی فوج نے بر وقت کارروائی کر کے انڈیا کو آئینہ دکھایا، جس کی وجہ سے اس نے میزائل فکس کیے ہوئے لڑائی کا پروگرام کینسل کیا، وہ منتوں پہ آ کے ابھی نندن گیا، ویانا کنونشن کے تحت آپ نے اس کو دینا تھا۔ لیکن اگر یہ حکومت پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی تو میرا خیال ہے نون لیگ آئندہ اور اٹیک کرے گی۔ اب کارروائی کی ضرورت ہے، اگر کہیں بنتی ہے بلا وجہ نہ کرے۔